بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں جو بائیڈن جناب دوسرے کیتھولک پریزیڈنٹ بنے ہیں اور آپ نے دیکھا جو کچھ ہوتا رہا پچھلے الیکشن میں، الیکشن کیمپین میں بھی سب کچھ آپ نے دیکھا، میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ لیٹس موو فارورڈ، اور اس میں ذرا دیکھنا چاہیے ہمیں یہ کہ از دا آپٹمزم ریئل، نمبر 1۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے جناب کہ کیا بائیڈن جو ہے وہ سارا جو یہ ان کو ٹائم ملا ہے، 4 سال کا عرصہ جو ملا ہے، اس 4 سال کے عرصے میں بائیڈن کئی ڈیمیج کنٹرول ہی کرتے رہیں گے یا آگے بھی کوئی کام چلے گا؟ اور اگر وہ ڈیمیج کنٹرول کرتے رہیں گے تو پھر کیا اس کا فائدہ چائنا کو نہیں پہنچے گا؟ تو یہ کچھ تھوڑے سے سوالات ہیں جن کا میں جواب چاہوں گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ ایک ٹپیکل سا سوال ہے جو ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں پاکستان میں کہ جی وہاں پہ پریزیڈنٹ چینج ہو گئے ہیں امریکہ میں، تو یہاں پہ شاید کوئی بہت چینجز آ جائیں گی۔ کیا واقعی ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ آج بڑا اچھا پینل موجود ہے۔ جلیل عباس جیلانی صاحب ہے میرے ساتھ، پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں امریکہ میں، اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہیں میرے ساتھ، اور بہت نیوٹرل انپٹ آتا ہے ان کا، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ AVM شہزاد چودھری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے۔ جلیل صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیا بائیڈن جو ہے کیا یہاں پہ واقعی کوئی ہمارے لیے کوئی بہتری ثابت ہوگی؟ ملک کے اندر کوئی واقعی ہمیں کچھ چینجز نظر آئیں گی پاکستان کے اندر، یا صرف ہماری اہمیت اتنی ہی ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور افغانستان میں حالات ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا اپنا ہمارا رول جو ہے وہ افغانستان تک ہی محدود رہے گا، یا آگے بھی اس سے کوئی رول بڑھ سکتا ہے ہمارا؟ جی جنید صاحب۔ جی رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کو مجھے اپنے پروگرام پہ بلانے کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ملک میں کبھی کسی سیاسی تبدیلی یا حکومت کی تبدیلی سے جو فارن پالیسی کے جو بیسک پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو امریکہ میں بھی جو ایک الیکشن کے بعد ایک نئی قیادت آئی ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کی فارن پالیسی میں کوئی کافی زیادہ تبدیلی آئے گی۔ خاص طور پہ امریکہ کے جو چین کے ساتھ جو ایک تعلقات ہیں ان کی نوعیت بھی وہی رہے گی جو پچھلے 10-15 سال سے رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، ان کا اسٹریٹجک کوآپریشن ہو رہی ہے، ان کی ڈیفنس کوآپریشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے جو ڈیفنس اگریمنٹس سائن کیے ہیں پچھلے چند 1-2 سال میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ٹرینڈ کنٹینیو رہے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق کہ پاکستان کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تعلقات کیسے ہوں گے، تو جو 2 پرنسپلز میں نے جو پہلے بتایا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ اس کی ایک جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارا ایک ہائی لیول ڈائلاگ ہوتا تھا، جس میں کئی دفعہ وائس پریزیڈنٹ بائیڈن جو کہ ایک اہم حصہ تھے اوباما ایڈمنسٹریشن کے، وہ بھی اس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن پاکستان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کو یہاں کی لیڈرشپ کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، چاہے وہ دفاعی لیڈرشپ ہو یا چاہے سیاسی لیڈرشپ ہو، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ تو اس ناطے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اور سب سے جو مجھے امید ہے کہ وہ جو ڈائلاگ پروسیس تھا، جو ہائی لیول ڈائلاگ پروسیس تھا، جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران وہ سسپینڈ ہو گیا تھا، تو اس کی ریوائول کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بائیڈن کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ہے، چاہے وہ افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے ہو یا افغانستان کی سچویشن اگر ٹھیک بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی ان کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور پاکستان کے اس خطے میں بہت ہی ایک اہم رول ہے۔
اور اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ہمارے تعلقات کی ہمیں امید رکھنی چاہیے. دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ ٹیم لے کے آئے ہیں, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن, وہ بھی پاکستان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ان سے ہم نے ڈیل کیا ہوا ہے ماضی میں بھی. میرا ان کے ساتھ انٹریکشن بھی رہا ہے. جب میں امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا تو وہاں اس وقت وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے اور میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں, تو میں نے ان کو کافی ایک سلجھا ہوا, ایک پروفیشنل اور ایک بڑا ڈیسنٹ ڈپلومیٹ پایا جو بہت ہی نالجیبل تھے. اسی طریقے سے جو بل برنس سے جو جن کو ڈائریکٹر CIA لگایا ہے, وہ بھی ایک بہت اچھے منجے ہوئے سفارتکار ہیں. وہ بھی ڈپٹی سیکرٹری تھے, ان کے ساتھ بھی ہمارا کافی انٹریکشن رہا اور وہ بھی ایک اچھی ایک ان کی کنٹریبیوشن ہوگی ان ریوائیونگ دس جو ایک اچھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں. اور تیسری ایک وجہ اس کی مجھے یہ نظر آتی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی نسبت بائیڈن ایڈمنسٹریشن, وہ چائنا کے اوپر جو انہوں نے ایک بہت ہی ہائپ کریٹ کی تھی ٹرمپ نے, اس ہائپ کو کچھ کم کیا جائے گا بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایک 2 ٹریک اپروچ فالو کرے گی چین کے لحاظ سے, ایک کوآپریشن کا اور دوسرا کمپٹیشن کا, اور جو ایک لوئرنگ آف جو ایک ہوگا ریٹرک اور جو ٹینشن تھی اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. اور چوتھی بات جو اہم ہے جو کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران جو ایک مین ایشو ہوا کرتا تھا امریکہ اور پاکستان کے درمیان, وہ تھا افغانستان کی جو صورتحال ہے. اس میں ہماری ڈائیورجنسز ہوتی تھیں, ہمارے اختلافات تھے افغانستان کی سچویشن کے اوپر. ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے, امریکہ کا خیال کچھ اور تھا, اور اس کی وجہ سے وہ ایک ہماری ایک وہ رہتی تھی, ایک ٹینشن سی رہتی تھی. اب پچھلے کچھ ڈیڑھ سال سے ہماری ایک کنورجنس ڈیولپ ہو گئی ہے امریکہ اور پاکستان کی افغانستان کی صورتحال سے متعلق, کہ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل پروسیس ہو, ایک امن و امان کا ایک پروسیس ہو جس میں کہ انٹرا افغانستان ڈائلاگ شروع ہو, جو کہ شروع ہو چکا ہوا ہے. تو وہ ایک سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک اچھی ایک پیش رفت ہوگی ہمارے تعلقات کے لیے. اور ایک آخری بات میں رانا صاحب یہ میں کہتا چلوں کہ ہندوستان کے بارے میں ایک بہت جو آج سے 4 سال پہلے کی سچویشن ڈفرینٹ تھی. اس وقت ہندوستان کا جو ایک امیج تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا آج کل کے زمانے میں ہے. مودی کی جو پالیسیز ہوئی ہیں یا ان کی جو آئیڈیالوجی جس کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا ایک بہت ہی نیگیٹو اثر پڑا ہے. ہندوستان جو پہلے دیکھا جاتا تھا کہ ایک جمہوری ملک ہے, اس کو اب اس جمہوری ملک کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا, امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی اور باقی ممالک میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیج کی بات ہوگی. اور پریزیڈنٹ بائیڈن کشمیر کے بارے میں بھی اپنی الیکشن کیمپین کے دوران اپنے کنسرنز کا, اور جہاں پر وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اگر وہ پبلکلی نہیں تو کم از کم وہ ایک پرائیویٹلی یا اکراس دا ٹیبل وہ ہندوستان کو اپنے ان کنسرنز کو ضرور ان کو بتائیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو ٹینشن جنریٹ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پچھلے 2 سال سے, اس میں کچھ اس کو کم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. چلیں, یہ تو ساری باتیں آپ نے انٹریکشن بھی آپ کے ہوتے رہے, اور جب اوباما پریزیڈنٹ تھے اس وقت آپ کے انٹریکشن بھی ہوئے, آپ نے بڑی تفصیلاً بات بھی بتا دی. بٹ دین اگین آپ ایک بات شروع میں کہہ رہے تھے کہ جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں انڈیا کے ساتھ وہ جاری رہیں گے اور وہ ختم نہیں ہوں گے. اور ایک بات ابھی آخر میں آپ نے کہی کہ اگر بائیڈن جو ہے پبلکلی اگر اس چیز کو اکنالج نہیں کریں گے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یا کیا پرابلمس ہیں یا انڈیا کیسے ہینڈل کر رہا ہے کشمیر کو, لیکن پھر بھی اس کو اپنے پرائیویٹلی اس کو یا when he sits across the table وہاں پہ وہ اس کو مینیج کرنے کی یا اپنا کنسرن ریز کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر یہ پبلکلی نہیں کر سکتے کوئی چیز, بائیڈن ریز نہیں کر سکتے کوئی ایشوز کو, تو
ڈو یو تھنک دیٹ اٹس گونا ورک کہ ساری زندگی ہم لوگ اسی چکر میں رہیں گے جی پبلکلی سانو کوئی اکنالج نہیں کرتا یا سارے کنسرن پبلکلی کوئی اکنالج نہیں کرتا تو مجھے کمرے بہ کے کرتا رہے کنسرن کو ایڈریس، اس کا فائدہ ہے کوئی یا نہیں ہے جی؟ رانا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر وہ کسی طریقے سے ہندوستان کو اگر پبلکلی نہیں تو پرائیویٹلی بھی اگر کسی طریقے سے وہ کنونس کر سکیں کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کو کم کیا جا سکے، وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کر دیں اور پھر وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس وہ اپنا ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دے دیں، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک ریسپائٹ ہوگی کشمیریوں کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ امریکہ اور ہندوستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ کافی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ان کی نوعیت ہے، اور وہ امریکہ اور آپ اس کی وجوہات بھی ہیں کہ چائنا جو ان سے ہے وہ دونوں کے لیے ایک کامن ایڈورسری کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے ہندوستان ہو، تو ایک لحاظ سے ان کی ایک اسٹریٹجک کنورجنس بھی ہے، تو اسی لحاظ سے وہ انڈیا کو بلڈ اپ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کوئی تاکہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے تاکہ وہ کل کو وہ چائنا کا مقابلہ بھی کر سکے۔ یہ امریکن تھنکنگ ہے۔ اس سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ امریکہ میں کافی سارے لوگ ہیں جو کہ اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتے کہ ہندوستان کسی بھی صورت میں کبھی ماضی میں مستقبل میں بھی وہ چین کا وہ مقابلہ کر سکے گا۔ ابھی جو پچھلے جولائی میں جو ایک وہاں پہ ٹینشن ڈیولپ ہوئی تھی اس کے اندر جس طریقے سے چائنا نے ان کو ایک سبق سکھایا ہندوستان کو، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے تو جو ایک پرسیپشن تھا کہ ہندوستان شاید بڑا اسٹرانگ ملک ہے، تو وہ پرسیپشن بھی جو ان سے ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، ایون امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی۔ ایران کیا ریڈی ہوگا اس وقت، کیا تیار ہوگا اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے میں؟ میں تھوڑا سا ایران کی طرف جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ، آپ ذرا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ذرا تھوڑا پاکستان سے اور انڈیا سے اور افغانستان سے باہر نکلنا چاہ رہا ہوں میں۔ ایران کیا ریڈی ہوگا اس وقت، کیا تیار ہوگا اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے میں؟ ہو سکتا ہے امریکہ تو تیار ہو، لیکن کیا ایران بھی تیار ہوگا یا نہیں جی؟ دیکھیے میرے خیال ہے ایران، اول تو میں جیلانی صاحب کی تمام باتوں سے اگری کرتی ہوں۔ تبدیلی بے شک فارن پالیسی میں نہیں آئے گی امریکہ کی پاکستان کی طرف، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اعتدال ضرور آئے گا۔ تو چاہے ان کی افغان پالیسی ہو، چاہے انڈیا پالیسی ہو، یا ہماری جو ریلیشن شپ بالکل شرنک ہو گئی تھی نا، بس دہشت گردی اور افغانستان کے اراؤنڈ گھومتی تھی، وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہتری آئے گی، اینڈ آئی تھنک جیلانی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے۔ ایران کی صورتحال جی تھوڑی سی ٹرکی ہو گئی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ٹرمپ کا ٹائم تھا اس میں ایران نے دو چیزیں کی۔ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ اسٹرینتھن کیا، ایران نے اپنی پراکسی وار ماؤنٹ کرنے کی کیپیسٹی کو اور بہتر اور عمدہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بہت اچھے طور پر کلٹیویٹ کیا رشیا کو بھی اور چائنا کو بھی۔ تو اس وقت ایران امبولڈنڈ بھی ہے اور اس نے جواب نہیں دیا ہے امریکہ کی باتوں کا۔ تو اب جو اہم بات یہ ہے کہ جب بائیڈن ایران کو اپروچ کریں گے تو ایران بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ آف کورس ایران چاہے گا کہ سینکشنز ہٹ جائیں، ٹرمپ نے جاتے جاتے ان پہ بہت ڈپلیٹنگ سینکشنز انفلکٹ کی ہیں، لیکن کیا پھر ایران کلی اسی طرح اس ڈیل کا حصہ بنے گا جو امریکہ نے بہت مشکل سے اوباما کے زمانے میں سمجھے کرافٹ کی تھی؟ اور دیکھیے صرف ایران کی بات نہیں ہے، پوری مڈل ایسٹرن پالیٹکس تبدیل ہو گئی نا۔ یہ جو ابراہیم ایکارڈز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 3-4 ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ میں انہوں نے ریکگنائز کر لیا بشمول یو ای کے، اور ان کے ٹریول شروع ہو گیا، اور سعودی عرب کی بھی اس میں سمجھے مرضی منشا شامل ہے جو واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ تو بہت لوگوں کا خیال ہے کہ پیلسٹینین کاز تو بالکل سبجوگیٹ ہو گیا نا۔ دا ایلیفنٹ ان دا روم از ایران۔ یہ جو کنورجنس آپ نے دیکھی عرب اسٹیٹس اور اسرائیل کے بیچ میں، یہ ڈس ایلیوژنمنٹ تھی امریکہ کے کچھ نہ کرنے پر، جس کی وجہ سے انہیں لگا اسرائیل سے کنورج کرنا چاہیے۔ تو جو زیونسٹ لابی ہے امریکہ میں، پہلی بات تو یہ کہ وہ بہت زیادہ کوئی
मेजर शिफ्ट बाइडेन को करने नहीं देगी। फिर हम ये भूल जाते हैं कि बाइडेन को टाइट रोप वॉक करनी है बाई पार्टिसन पॉलिटिक्स की, और जो रिपब्लिकन इस वक्त खामोश हैं वो बहुत बड़े ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, और उन्हें इस बात का इदराक है कि ट्रंप ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स लिए हैं एज अ सिटिंग प्रेसिडेंट, और कल वो इन वोट्स को एक बार फिर गार्नर करना चाहेंगे। तो वो कोई ऐसी मेजर शिफ्ट नहीं चाहते ट्रंप की पॉलिसी से जिसकी वजह से कल उन्हें दोबारा इलेक्शन में जाके वोट लेने में मुश्किल हासिल हो। और देखिए बहुत ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, आपने भी शुरू में बात की कि इज द ऑप्टिमिज्म रियल। आई थिंक द ऑप्टिमिज्म इज टेम्पररी, क्योंकि आप देखें ना कि ट्रंप ने तो कोई बहुत सारी चीजें दी थी जिसके इर्द गिर्द ये व्हाइट सुपरमिस्ट और फ्यूडल अमेरिका और उसके इर्द गिर्द जमा हो गया था। आप मुझे बताइए कि बाइडेन ने तो बिल्कुल एक एम्प्टी चीज दी है जिसने कहा है कि एंटी ट्रम्पिज्म के वजह से तुम जुड़ जाओ या हील हो जाओ। तो a lot of people in the United States are also thinking that it's not flying, it's not taking off, और ये मेजर ऑब्स्टिकल है उनकी मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे भी और ईरान के साथ ताल्लुकात पे भी। फिर वहाँ आके जो पूरा सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स है, चाइना के साथ सिचुएशन अगर आप मुझे इजाजत दें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है ना जी। चाइना अब खुले बंदों हर सेमिनार में, हर वेबिनार में ओपनली अमेरिका से अपने डिस्कशन में एक ही बात कह रहा है, जो बात वो 2 साल पहले कहने की सोच भी नहीं सकता था। वो ये कह रहा है जी कि डेमोक्रेसी ज्यादा अहम है या एफिशिएंसी ज्यादा अहम है, क्योंकि डेमोक्रेसी ने आपके मुल्क को क्या दिया और एफिशिएंसी से मैंने अपने मुल्क को क्या दिया और पूरी दुनिया को क्या देने को तैयार हूँ। ये नैरेटिव अब वो ओपनली पिच कर रहे हैं। जो सवाल नहीं उठता था ना पहले कि फ्री वर्ल्ड का लीडर यूएस है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, शायद जो ट्रंप ने 4 साल में अमेरिका के साथ किया उसकी वजह से ये सवाल उठ गया है क्या अमेरिका के अंदर इस बात का इदराक है या नहीं। क्योंकि देखिए जो ये कैपिटल हिल पे अटैक हुआ है, अब जो उसकी स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं उसमें वो बता रहे हैं कि 5 में से 1 बंदा जो था वो फौज का था, उसकी फॉर्मर मिलिट्री का था, और मिलिट्री के अंदर इतनी पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन है कि अमेरिका ने इस किस्म के फिनोमेना कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो हम तो उस अमेरिका को जानते थे ना जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड से जंग करता था, जो मुस्लिम्स को शायद एक थ्रेट कहता था या क्रूसेड वॉर्स की बात करता था। देयर वाज ऑलवेज अ यूनिफाइंग फैक्टर आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त तो ऐसा लगता है कि अमेरिका को अमेरिका से खतरा है, और ये वो चैलेंज है जो हर स्टेप को कंस्ट्रेंट करेगा बाइडेन के। उनका मल्टीलैटरलिज्म भी कंस्ट्रेंड होगा, उनके पॉलिसी शिफ्ट्स भी कंस्ट्रेंड होंगे, उनके फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी अंडर कंस्ट्रेंड होंगे। अभी ये लेट दिस हाइप सॉर्ट ऑफ सेटल डाउन, फिर आप रियलाइज करेंगे कि कितने कंस्ट्रेंड हेड ऑफ द स्टेट होंगे बाइडेन जैसे। इससे पहले इतना कंस्ट्रेंड यूएस में कभी प्रेसिडेंट देखा नहीं होगा। अच्छा शहजाद चौधरी साहब एग्री करते हैं आप इससे कि जो डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि एक तो हर जगह पे डिबेट हो रही है डेमोक्रेसी या एफिशिएंसी, वेबिनार हो या कोई डिस्कशन हो, चाइना जो है ये एक पॉइंट रेज कर रहा है। एक तो इस पे जरा अपना कोई इनपुट दे दीजिए। दूसरा ये बताइए कि डू यू एग्री विद डॉक्टर साहबा जो इन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं, या कहीं पे आपको इख्तिलाफ भी है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इख्तलाफ। देखिए मुख्तलिफ एंगल्स हैं देखने के अमेरिका को, और जहाँ तक एफिशिएंसी और डेमोक्रेसी का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो ये है कि क्या डेमोक्रेसी अभी भी एक फाल सिस्टम दुनिया में है जो कि लोगों के मसाइल को हल कर सकता है एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ये बुनियादी तौर पर सवाल उठा है। मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक इसकी जो कामयाबी है डेमोक्रेसी की, उसका ताल्लुक किससे होगा कि अमेरिका में डेमोक्रेसी बचती है, पनपती है, मसाइल का हल लेके आती है कि नहीं। और जिस तरीके से अमेरिका के अंदरूनी मसाइल इस वक्त उभर के सामने आए हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर साहबा कर रही थी, इस डेमोक्रेसी को उन मामलात को हल करना है, और अगर वो हल करेगी तो इसकी अफादियत और इसका जो फाल होना है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, और फिर वो बुनियादी तौर पर वो सिस्टम के द एंड ऑफ ऑल सिस्टम्स एज डेमोक्रेसी, वो फिर अमेरिका का अपने अंदर इस चीज़ का यकीन बढ़ जाएगा कि हाँ वाकई में हम इसको पेडल कर सकते हैं कि जमहूरियत जो
جس قسم کی وہ لے کے چل رہے ہیں یا جو اپنے آپ کو علمدار کہتے ہیں، وہ اس چیز کی اس کو دنیا کو بھی سکھا سکتے ہیں سبق. تو اس وقت امریکہ کا امتحان سب سے بہتر ہے. لیکن میں ان سب چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور جلیل عباس جیلانی صاحب نے بھی ذکر کیا، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ذکر کیا مختلف اینگلز کا. میں ایک اور اینگل پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس وقت اگر ہم انڈیا، پاکستان، کشمیر سے اوپر اٹھ جائیں اور چین سے، تو ہمیں 4-5 بڑی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک مثال کے طور پہ پینڈیمک نے آپ کو دکھا دیا، کووڈ نے، کہ اس طرح کے پینڈیمکس اور بھی آ سکتے ہیں، اور اب شاید زیادہ تواتر کے ساتھ دنیا کو ہٹ کریں گے، انسانیت کو ہٹ کریں گے. پہلی بات. دوسری بات، کلائمیٹ چینج یا اس سے ایسوسیٹڈ ہوگا یا ایز اے سیپریٹ فورس آف ڈسٹرکشن سامنے آئے گا، اور ہے بالکل موجود ہے. اب شاید اگلا حملہ شاید اس کا آئے انسانیت کے اوپر. اس کے بعد پھر ٹیکنالوجی جو ہے، جو ڈیجیٹائزیشن ہے، یہ ٹیکنالوجی جس طریقے سے چاہے میڈیا کے اندر آتی ہے، یا یہ بایوٹیک میں جا رہی ہے، یا یہ ڈیزیز کو یا لوگوں کو کلون کرنے کے شکل میں سامنے آئے گی، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رول بیسڈ آرڈر ایک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی. چوتھی بات، اسپیس اور نیوکلیئر، یہ اگلے فرنٹیئرز ہیں جو کہ غالباً اگلے 10, 15, 20 سال میں یہ قومیں اس طرف جانا زیادہ شروع ہو جائیں گی. اور آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ ایران کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر ایک اور ڈرائیو، ایک نئی وہاں پہ سوچ ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ہے اور نیوکلیئر تھریشولڈ کو آلموسٹ کراس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، تو پھر سعودی عربیہ کا کیا قصور ہے، پھر باقیوں. اور یہ بھی ایک وجہ ہو شاید اسرائیل کے ساتھ کچھ اپنے معاملات سلجھانے کی یا آگے بڑھانے کی. ترکی آلریڈی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. جب یہ فرنٹیئرز ہوں تو انسانیت کا جو چیلنجز ہیں، اس دنیا کے جو چیلنجز ہیں، وہ انٹائرلی پھر ان تمام چیزوں سے اٹھ کے بہت اوپر چلے جاتے ہیں. ایسی سچویشن میں آپ کو امریکہ میں ایک ایسا صدر چاہیے جو کہ دوسروں کے ساتھ مل کے چل سکتا ہو. ایسا صدر نہیں چاہیے جو آئسولیشنسٹ ہو، جو کنفرنٹیشنسٹ ہو، جو ایڈونچرسٹ ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ دنیا میں ان معاملات کو حل نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کے آنے سے اس طرح کا ایک معاملہ، ایسا ایک پاسبلٹی اسٹیبلش ہو جائے گی کہ جہاں دنیا یہ سوچے گی کہ ہم مل کے چل سکتے ہیں. اور اگر ہم مل کے چل سکتے ہیں تو پھر یہ اکانومی کو دیکھ لیجیے، جس قسم کی انیکوٹی آ گئی ہے جس ریسورس ڈسٹریبیوشن کے اندر، اس کو کس طریقے سے کیا نظام میں کیا ٹویکنگ کرنی ہے کہ دنیا کا جو آپ کا کیپٹلسٹ نظام ہے، مارکیٹ بیس سسٹم ہے، اس کو تھوڑا سا مور رسپانسبل کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگلے 10, 15, 20 سال میں طے ہونی ہے. ایک نیا رول بیسڈ آرڈر لے کے آنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن وہ ایک امید کی کرن ہے، ان کے ساتھ مل کے چل سکتا ہے. ایک فائنل پوائنٹ، چین کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ چین کا اور امریکہ کا وہ آپس میں کچھ ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے چین اور امریکہ اس چیز کو اب اور زیادہ ریئلائز کرتے ہیں کہ بغیر ان کے مل بیٹھنے سے، یورپین کنٹریز کے، رشیا کے، ان تمام لوگوں کو مل کے جب تک بیٹھ کے نہیں چلیں گے تو اس قسم کا ایک نیا رول بیسڈ آرڈر نہیں ڈیولپ ہو پائے گا. ایک رول بیسڈ آرڈر نے ہمیں 75 سال چلایا، اب اس کو اور بہتر کر کے مختلف جوہتوں پہ لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دنیا اور انسانیت بچ جائے. تو میرا خیال ہے کہ آج انسانیت کی بقا کا سوال ہے، بجائے اس کے کہ چھوٹے موٹے جھگڑے یہ چلتے رہیں گے. یہ جیو پولیٹیکل جو پیکولیرٹیز ہیں یہ رہیں گی دنیا کے اندر، لیکن آپ کم از کم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک امریکہ گند اور کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سپر پاور جو ہے اپنے انٹرنل ایشوز پہ زیادہ توجہ دے گی، یا باہر جو ہے ملک سے باہر یعنی کہ امریکہ سے باہر دنیا کے ایشوز پر بھی توجہ دے پائے گی اسی طرح جس طرح دیتی آئی ہے کسی زمانے میں؟ مجھے ذرا تھوڑا سا اس پہ زیادہ لیبریٹ کر دیجیے اگر، کہ آپ نے کہا کہ جو امریکہ ہے وہ چائنا کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنا چاہے گا اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یورپ پہ پڑے گا اگر وہ مل بیٹھ کے کام کریں. اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں گے، وہ کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ یورپ پہ اثر پڑے گا. میرا مطلب تھا کہ یورپین نیشنز، جرمنی، UK، فرانس بڑے ملک ہیں، بڑے انفلوئنس والے ملک ہیں، P5 کا حصہ ہیں. اس کے بعد ایٹ لیسٹ جرمنی کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ چائنا دیکھ لیجئے، پھر امریکہ. تو جب رشیا، جب یہ ممالک مل کے بیٹھ کے ایک ذمہ داری لیتے ہیں کہ آگے لے جانے کے ایک رول بیسڈ آرڈر ڈیولپ کرنے کی، تو اس کے چانسز آپ کو بہتر نظر آتے ہیں ایک ایسے امریکہ کے نیچے جو لیڈرشپ لینے کو تیار ہے، جو کنیکٹ کرنے کو تیار ہے، جو الائنسز اپنے سسٹین کرنے کو تیار ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانیت کے لیے کلائمیٹ اور پینڈیمکس اور یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ جو بچہ میں نے 4-5 چیزوں کا ذکر کیا، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک طریقہ نکالا جائے کہ دنیا ان کے مضر اثرات سے بچ سکے. اچھا بس جیلانی صاحب، سپر پاور جو ہے اپنے انٹرنل ایشوز پہ زیادہ توجہ دے گی، یا باہر جو ہے ملک سے باہر یعنی کہ امریکہ سے باہر دنیا کے ایشوز پر بھی توجہ دے پائے گی اسی طرح جس طرح دیتی آئی ہے، سارٹ آؤٹ کرتے
وقت گزر جائے, 4 سال اسی چکر میں گزر جائے. جو امریکہ کے جو انٹرنل ایشوز ڈیولپ ہوئے تھے وہاں پہ ان سی ایک ڈویژن نظر آئی ان کی پالیٹکس میں بھی, اور ان کی جو ایک سوسائٹی کے اندر بھی جو ڈویژن آئی, اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پالیسیز جو اناؤنس کی اور اس کے اوپر جس قسم کا کرٹیسزم ہوا, اور اس کا امپیکٹ ایکسٹرنلی بھی بہت زیادہ پڑا ان کی پالیسیز کا, اور ایکسٹرنلی بھی انٹرنل پالیسیز کی وجہ سے ایک بہت ہی نیگیٹو امریکہ کا امیج ابھرا. تو میرا خیال میں پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ انٹرنلی بھی فوکس کریں گے, اور سائملٹینیسلی وہ جو اس کا نیگیٹو فال آؤٹ ہوا ہے انٹرنل سچویشن کا آؤٹ سائڈ ورلڈ, اس کو بھی کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یورپین الائنس کے ساتھ جو یورپین کنٹریز, یورپین یونین ان کے امریکہ کے بہت ہی قریبی الائے ہیں, اور جو نیٹو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ان کے اس کا حصہ ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر ایک بڑی سینس آف انسیکیورٹی ڈیولپ ہوئی اپنے ان کے یورپین الائز کے اندر, نیٹو الائز کے اندر بھی بہت ہی زیادہ سینس آف انسیکیورٹی. اسی طریقے سے وہ جو چائنا سے متعلق جو اپنی ہائپ کو ایک بہت ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہائی پچ پہ لے کے گئے, تو اس کا بھی ایک بڑا ہی نیگیٹو ایک پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا اثر پڑا. اس طریقے سے لگتا تھا ایز ایف شاید دونوں کی کنفرنٹیشن اس لیول پہ جائے گی کہ شاید کچھ ممالک کو یہ چوائس ان کے سامنے رکھی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا چائنا کے ساتھ ہیں. تو اس قسم کا امیج ابھرا. تو اور ساتھ ہی پھر باقی جو جتنے بھی ایریاز ہیں مڈل ایسٹ ہے اس میں بھی کنٹرڈکشنز ڈیولپ ہوئی ان کی پالیسیز سے متعلق. ایران کے ساتھ ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی. ایک بہت ہی ایک اہم انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا ایران کے ساتھ JCPOA کا, اس کو بھی ٹرمپ نے اس سے بھی ودرا کر لیا. انٹرنیشنلی بھی یونائٹڈ نیشنز اور باقی آرگنائزیشن سے انہوں نے ودرا کرنا شروع کر دیا. کلائمیٹ چینج کا جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ایگریمنٹ ہوا تھا پیرس ایگریمنٹ, جس کے لیے پریزیڈنٹ بائیڈن اس وقت جب وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بہت محنت کی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ مل کے کہ کسی طریقے سے ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکیں کلائمیٹ چینج کے اوپر پیرس میں. وہ کنسنسس ڈیولپ ہوا, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے بھی ودرا کر لیا. تو ان کو سب معاملات کو سائملٹینیسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک ایک بہت ہی اٹس اے سپر پاور, اور یہ اس کا جو انفلوئنس ہے وہ ساری دنیا میں ہے ان کا انفلوئنس, اور یہ رہے گا آئندہ سالوں میں بھی. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں شہزاد چودھری صاحب سے کہ جو چائنا کے ساتھ جو کنفرنٹیشن کا ایک جو ماحول ڈیولپ ہو رہا تھا اس میں تھوڑا سا اس میں اعتدال لے کے آئیں گے پریزیڈنٹ بائیڈن. اعتدال اس طرح سے کہ کنفرنٹیشن وہ ایک کمپٹیشن تو رہے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ان کو انگیج کریں گے تاکہ ہیلتھ ایشوز ہیں, کلائمیٹ کے ایشوز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ایشوز ہیں, اور پھر دوسرا ایک جو اکنامک ایشوز ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اکنامی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بہت ہی زیادہ ایک ڈپریشن ایک ڈیولپ ہوئی. ماں سوائے چائنا کے, چائنا جو سا ہے اس وقت بھی پوری دنیا میں وہ جس طریقے سے انہوں نے کووڈ سے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا, اسی طریقے سے انہوں نے اپنی اکانومی کو بھی بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کیا. تو یہ تمام معاملات ایسے ہوں گے جس کے لیے ایک کوآپریٹو ماحول کی ضرورت ہوگی. ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی آپ نے ایک سوال کیا تھا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے ایران سے ریلیٹڈ. اب ایران سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیم پریزیڈنٹ بائیڈن اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں یہ وہ ٹیم تھی جنہوں نے جو ایران کے ساتھ نیوکلیئر ایگریمنٹ تھا جس کو JCPOA کہتے ہیں اس کو نیگوشیٹ کیا تھا, اور انہوں نے بہت محنت کی تھی اس کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے. تو اب وہی ٹیم واپس آ گئی ہے, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی خواہش تو ضرور ہوگی کہ کس طریقے سے اس کو اور اس اگریمنٹ کو بہتر کیا جا سکے, اور شاید اس میں کامیاب بھی ہو جائیں. لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کسی نہ کسی صورت میں JCPOA پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور اقتدار میں وہ بحال ہونے کے اس کے چانسز کافی ہیں, اور اگر وہ بحال ہو جاتا ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں ایک بہت ہی اچھا ایک اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اب بدقسمتی سے جو ٹرمپ کے زمانے میں ہندوستان کا جو نیریٹو تھا بیلٹ اینڈ روڈ
इनिशिएटिव से मुतालिक या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के से मुतालिक वो अडॉप्ट कर लिया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, और हमें वही बातें सुननी पड़ गई उनसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जिस किस्म की बातें या जिस किस्म की प्रोपेगेंडा थीम्स इंडिया प्रोपेगेट कर रहा था। मेरा अपना ये ख्याल है कि जब एक हाई लेवल डायलॉग अगर एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि उस हाई लेवल डायलॉग को रिवाइव करे ताकि ये तमाम मामला उसके अंदर डिस्कस हो सकें, बशमूल अफगानिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के, हिंदुस्तान के साथ टेंशन के और ईरान वगैरह के जो इशूज़ हैं। मैं आई एम श्योर कि जी मेरे दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, डॉक्टर मोहम्मद बकाई साहिबा, AVM शहजाद चौधरी साहब, बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, लेकिन वक्त जो है वो खत्म हो रहा है शो का। आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमें पाकिस्तान को एक हाई लेवल डायलॉग जो है उसको इनिशिएट करना चाहिए अमेरिका के साथ। नहीं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ एक हाई लेवल डायलॉग जो है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, जितना जल्द हो सके उतना अच्छा है। उसमें हम काफी चीजें सामने रख सकते हैं और हमें बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं और हमारी काफी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं अगर हम जितनी जल्दी हो सके और सीरियस किस्म का डायलॉग जो है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम इनिशिएट करें। उसमें जैसे कि हमें इंडिकेटर्स आते रहे कि सी-पैक में अमेरिका जो है वो हिस्सा बन सकता है सी-पैक का, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और अगर इस वक्त अगर हम ये चीजें सॉर्ट आउट कर लें कि अगर अमेरिका सी-पैक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए तो फिर एक यहाँ पे डायनामिक्स जो है इस पूरी खित्ते के वो चेंज हो सकते हैं। सो द सूनर द बेटर। एक हाई लेवल डायलॉग की जरूरत है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जितना जल्दी हो सके वो हमारे लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर होगा। टिल देन अल्लाह।